لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے، پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا کی۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے، پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا کی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ تعمیر حیات، آج کا ہمارا ٹاپک تعمیر حیات ہے۔ ہم نے اس سے پچھلا جو ٹاپک کیا تھا وہ تعمیر انسانیت تھا۔ آج کل ہم جو سیریز کر رہے ہیں یہ UK ٹرپ 22 ہے اور آج اس کا یہ لیکچر نمبر 3 ہے۔ اس سے پہلے جو 2 لیکچر ہوئے ہیں اگر آپ سننا چاہیں تو آپ نور القرآن TV پہ جا کر سن سکتے ہیں، ہر لیکچر پہلے سے مختلف ہوتا ہے۔ آج ہم جس چیز پہ بات کریں گے وہ ہے کنسٹرکشن آف لائف۔ ہمارے گمان میں یہ آتا ہے کہ اسلام صرف آخرت کی باتیں کرتا ہے، آخرت بن جائے گی، جنت مل جائے گی، جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے، چلو پھر کوئی بات نہیں، دنیا تو پھر ہے ہی ہے۔ حالانکہ یہ اتنا بڑا مسکنسیپشن ہے کہ جس نے آج ہماری سوچ ہی بدل دی، جس نے ہمیں وی آر پراؤڈ ٹو بی مسلم سے اٹھا کر وی آر سوری ٹو بی مسلم بنا دیا۔ ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ جو بچہ دین سیکھے گا وہ پیچھے ہی رہے گا، چلو کوئی بات نہیں، حافظ بن جائے، کچھ رشتہ داروں کی سفارش کر دے گا، کوئی بات نہیں، چلو غریب بھی رہا ہے نا، دوسرے بچے جو ڈاکٹر بن رہے ہیں، جو پائلٹ بنیں گے، وہ دیکھنا اس کی مدد کر دیں گے۔ سچ بتائیے یہ کانسیپٹ ہے؟ کیا آج ہم اپنے اسلام کو ایک سوتیلا بچہ اور ایک غریب رشتہ دار نہیں سمجھتے؟ بس کیا کریں نا، پھر آخر کچھ تو آخرت بنانی ہے۔ 4 بچوں میں سے ایک کو میں حافظ بنا رہی ہوں تو کوئی بات نہیں، چلو سب کو مل ملا کے جنت میں تو لے جائے گا نا۔ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ جہاں لفظ دین ہوگا وہاں غربت ہوگی، وہاں بے قاعدگی ہوگی، وہاں ڈس آرگنائزیشن ہوگی، اور وہاں جو بھی بیکاریات ہوگی ہم کہیں گے تقویٰ کتنا ہے، ہوش ہی نہیں کسی کو اپنی، ان کو تو خوبصورتی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو مسجدوں میں ٹوٹی ہوئی کرسیاں ہیں، وہ تو بڑا تقویٰ والا گروہ ہے۔ یہی ہے وہ سوچ جس نے آج ہماری کریم آف دی سوسائٹی کو اسلام سے دور کر دیا۔ لوگوں نے اسلام کے فضائل بیان کرتے ہوئے اور اس دنیا کی کہہ لیجئے کہ ناقدری اور اس دنیا کی ڈی ویلیویشن کرتے کرتے اس کو حقیر ہی کر دیا کہ جن کے پاس دنیا ہے وہ شرمندہ ہے، ہائے پتہ نہیں آخرت میں جوتے پڑیں گے، میرے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے نا تو بس میں تو آخرت میں اب جا کے پتہ نہیں میرے سے ہونا کیا، میرا میاں اتنے پیسے کماتا ہے، میرے پاس سیور ہے، میرے پاس ڈائمنڈ ہے، میرے پاس یہ ہے، پتہ نہیں آگے جا کے تو آگ کی بن کے پہنائے جائیں گے۔ اور پھر ایسی فضائل، روایات اور ایسی کہاوتیں دین کے نام پہ گھڑ دی ہم دین والوں نے کہ جس کا نقصان کیا ہوا کہ دیندار ہونا بالکل ایک اس دنیا سے کچھ 4 سٹیپ پیچھے ہونا قرار پایا جاتا ہے، اور کسی کے تقویٰ اور ورع کا اصل تعارف ہی یہ کرایا جاتا ہے کہ وہ کتنا اس دنیا اور دنیا کی نعمتوں اور کھانے پینوں اور گاڑیوں جوتوں سے دور ہے، اور کسی کی نیکی یہ بتائی جاتی ہے جس میں یہ ظاہرداریاں نہ ہوں، اور گناہ کسی کا دکھانا ہو تو پھر سوچ کیا ہے کہ جی یہ پیسے والے اللہ ان کو پوچھے گا، یہ فلاں والے، یہ فلاں والے، حالانکہ ان سب کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غریب بھی تھے، امیر بھی تھے، غریب اپنی غربت پہ راضی تھا، امیر اپنی عمارت پہ راضی تھا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کی صورت میں کسی کے مال کا پتہ کب چلتا تھا کہ اس کے پاس ہے؟ جب دین کے رستے میں کوئی تقاضا آ جاتا تھا۔ وہ بدر سے لے کے تبوک کا کوئی تقاضا ہے، وہ ہجرت کر کے آنے والوں کے لیے اپنے گھر کھول کے انصار اللہ بننے کا کوئی تقاضا ہے، وہ اپنے بھرے پورے گھر چھوڑ کر مہاجر بننے کا کوئی تقاضا ہے، خوشی سے کرتے تھے۔
نہ تکبر تھا پیسے والوں میں، اور نہ ہیوملیشن اور عاجزی اور غربت تھی. ان لوگوں کے دلوں میں احساس تھا کہ جو بیچارے اس سے ذرا پیچھے تھے. وہ رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینم پہ بہت راضی تھے. ان کو بہت اطمینان تھا کہ اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ٹھیک ہے. امیر اپنی عمارت کے ذریعے جنت میں جانا چاہتا تھا، غریب اپنی غربت کے ذریعے سے جنت میں جانا چاہتا تھا. ایک شکر کے دروازے سے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاتا تھا، ایک صبر کے درجے پہ. کبھی صحت ہوتی تھی، کبھی بیماری ہوتی تھی. بیمار جو تھا وہ صبر کا پیکر بن کے اپنے اللہ سے دعائیں کرتا تھا کہ میرے مالک میرے اوپر ظلم ہو گیا، میں نے اپنے نفس پہ زیادتی کر لی، اے اللہ میں بہت ہی مشکل میں ہوں تو میری مشکل آسان کر دے. حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قرآن میں ہے نا، سورۃ الانبیاء میں. ایک کیفیت تھی، ایک حالت اللہ نے بیان کی کہ انی کنت من الظالمین، تو آیت کریمہ میں تھا. ادھر کیا تھا؟ کس کس کو آتی ہے دعا؟ حضرت جی بول دیجیے. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے. اور جو صحت میں ہوتا تھا وہ کہتا تھا یہ صحت غنیمت ہے. فجر کی نماز سے لے کر اللہ کے رستے کے ہر تقاضے پہ فاستبقوا الخیرات پہ عمل کرتا تھا. جو نہیں جا سکتا تھا مسجد یا جہاد میں، وہ رو رو کے اپنے درجے بلند کرا لیتا تھا. 10ویں پارے کا آخری رکوع دیکھیے کہ کیسے تبوک کے سفر سے واپس رہنے والے روتے ہوئے واپس چلے گئے کیونکہ ان کے لیے سواریاں نہیں تھی. دے ہیڈ دا رائٹ پرابلم. اور جو جاتے تھے وہ بھی کو اپنے کندھے نہیں تھپ تھپاتے تھے کہ دیکھا نا ہم ہر جگہ ہوتے ہیں، یہ منافق ہے، ان کا نہیں دل کرتا گھروں سے نکلنے کو، یہ جان کے پیچھے رہتے ہیں، ویسے ہر جگہ جاتے ہیں. کوئی بدگمانی نہیں تھی ایک سے دوسرے کے لیے. آج ہم جتنا دین سیکھتے جاتے ہیں ہم دوسروں سے اتنے بدگمان ہوتے ہیں. تو آج انشاءاللہ جس چیز پہ آپ کے سامنے بات رکھوں گی وہ ہے تعمیر حیات. اور اس کے لیے ایک آیت جو آپ کے لیے چوز کی گئی وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70. اس کے اوپر ذرا سا غور کیجئے. اللہ تعالیٰ انسان کو کتنی عزت دے رہے ہیں. کیا فرمایا؟ یہ تو ہماری عنایت ہے، یعنی یہ تو ہماری عطا ہے. This is from us. کیا کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی. Man is not humiliated. To be humble is different story and to be humiliated it's a different story. اللہ نے بڑی عزت دی انسان کو. ہم فرشتوں کو سمجھتے رہتے ہیں بڑے والا، اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم. تو انسان کو بزرگی دی، اشرف المخلوقات بنایا، نبوت کا تاج انسان کے سر پہ رکھا، ول پاور انسان کو دی. اللہ نے تو انسان کو بڑی عزت دی. یہ جو ہم اللہ کو عزت دیتے ہیں نا، اور اللہ کے رسولوں کو اور اللہ کی کتابوں کو اور اللہ کے دین کو، اصل میں اس لیے کہ انہوں نے ہمیں عزت دی ہے. جس کو خود عزت نہ ملے وہ کسی کو نہیں عزت کرتا. یاد رکھیے، جس بچے کو شروع سے ہی آپ برا برا کہنا لگے نا، اس کا بالکل کانفیڈنس لوز ہوتا ہے. سب سے پہلے اللہ نے ہمیں عزت دی اور فرمایا کہ اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں تھا کی. کیا تھا انسان اگر بیچارہ خود چل چل کے بھاگ رہا ہوتا، کوئی سواری نہ ہوتی، کل کے دور کے جانور اور آج کی لینڈ کروزر فراری. اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. خشکی کی سواریاں، تری کی سواریاں، تمہیں شپ دیے، تمہیں کشتیاں دیں، تمہیں جہاز دیے، سب کچھ دیے، اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق بھی دیا، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی. کیا یہ آیت آپ کو مجھے نہیں اس بات کا سبق دے رہی کہ اللہ نے انسان کو جو کچھ دیا یہ اس کو استعمال کرنے کو دیا؟ اللہ خوش ہو کے فرما رہا ہے میں نے یہ بھی دیا، وہ بھی دیا، وہ بھی دیا، اور خوب سواریاں بھی دی، یہ بھی کرو وہ کرو. پھر بھی اس کے باوجود انسان اپنے مقام کو نہ پہچانے تو اور بات ہے. ہم سب قرآن پاک کھولتے ہی تقریباً 3 رکوع میں سورۃ البقرہ کے آدم اور ابلیس کا قصہ پڑھتے ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کے سامنے پیش کیا. ابلیس کا وہ انکار کرنا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، سب کو زبانی آتی ہیں یہ آیتیں، کوئی اس میں نئی بات نہیں ہے. لیکن جو ہی وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ کی بات کی تو کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تعلیمی صلاحیتوں کی بنیاد پر فرشتوں پر فوقیت دی. انی عالم ما لا تعلمون. فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اس برتری کو، اس فوقیت کو، اس ڈومیننسی کو ایکسپٹ کیا کہ اللہ آپ نے کہہ دیا، ہم جھک گئے، اور ہم مانتے ہیں کہ انسان کے لیے ہم خدمتگار ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ تسخیر کائنات، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون.
اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ کام دیا جو کہ کہہ سکتے ہیں آپ جس کے لیے آدم کو عزت دی گئی. فرشتے تو یہ کہنے لگے نا کہ ہم آپ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، ہم آپ کی تقدیس بھی بیان کرتے ہیں، آپ نے ہمارے ہوتے ہوئے ایک انسان نما مخلوق کو کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ نے کیا فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون. وہ کیا تھی کہ انسان اس کائنات کو مسخر کرے گا، سورج پہ چاند پہ کمندے ڈالے گا اور اس دنیا میں اللہ کے پیغام کو لے کر نکلے گا. وہ انسان اللہ کے معاملے میں اللہ کے اس کہہ لیجیے کریشن پلان میں رنگ بھرے گا، لہٰذا پہلے ہی دن انسان کو عزت مل گئی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کی صورت میں. تو یہاں تک کی بات سے ایک بات سمجھ گئے ہم سبھی کہ ہم قابل عزت لوگ ہیں. بچے کی بھی عزت کرنی چاہیے، بڑے کی بھی کرنی چاہیے. جو بچے کی عزت کرے گا وہ بچہ بڑا ہو کے اس کی عزت بھی کرے گا. گویا کہ اس ایک آیت میں پوری ہیومینٹی، دیکھیے ابھی ہم اسلام کی بات نہیں کر رہے، ابھی ہم نے امت مسلمہ کی بات نہیں کی، ابھی ہم نے مومن کی ٹرم نہیں سیکھی، ابھی منافق کی ٹرم نہیں سیکھی، ہم نے ابھی جسٹ ہیومن، آدم کے بچے. اس میں آج کے دور کے مسلمان، یہود، جیوز، ایتھیسٹ اور اگنوسٹک، کل کے دہریے، جبریے اور اسی طرح سے جب قدریہ، یعنی وہ 72 سیکٹس جو گزر کے، جو ناری فرقے گزر بھی گئے ہوں گے، وہ سب نہیں گزرے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. تو we need to respect the human. اسلام سے زیادہ انسانیت کی عزت کرنا کوئی سکھا نہیں سکتا. اس لیے تو انسانی جان لینا حرام، انسان کا مال لینا حرام، اس کی عزت کو کر دیا حرام. ہم سب جانتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پہ اس حدیث کو کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گھر میں کھڑا کر کے کیا بات سکھا دی گئی تھی کہ تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے آج کا دن اس کی حرمت. آج ہم حج اور عمرے کے لیے تو کتنے شوق سے جاتے ہیں، لیکن دوسرے کی جان لیتے ہوئے، مال لیتے وقت، اور سب سے بڑی بات اس کی عزت لیتے وقت ہمیں ذرا بھی احساس نہیں ہوتا. تو کیا پتہ چلا کہ بینگ اے ہیومن، ہر انسان قابل عزت ہے. اور یہ ایک ایسی کرامت ہے جو ایکوائر نہیں کرنی پڑتی. اٹس ناٹ کسبی، اٹس وہبی. کسب کیا ہوتا ہے؟ یو کین ارن اٹ، یو کین گیٹ اٹ، یو کین اسٹرگل فار اٹ. بس آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، محنت کریں، اللہ آپ کو دے دے گا. آپ جنت کمانا چاہتے ہیں، زیادہ محنت کیجیے، اللہ آپ کو بڑی جنت دے گا. انسان کی عزت ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے انسان نے کچھ نہیں کیا. یہ وہبی الوہاب کی طرف سے. وہ انسان نیک ہو، بد ہو، مومن ہو، کافر، سب میں ایک جیسا ہے. اسی لیے قرآن میں یہ نہیں آیا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا الْمُؤْمِنِينَ یا مومنون، یہ نہیں آیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا الْمُسْلِمُونَ، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا الْمُسْلِمِينَ یا مسلمون، یہ نہیں آیا. مسلین، روزے رکھنے والے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اور یہ ہے وہ چیز جس کو کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. انسان کو اعلیٰ احسن تقویم پہ پیدا کیا. اور یہ ہے وہ عظمت اور بلندی جس کے تحت انسان خشکی اور تری پر تسلط اختیار کرتا. سمندروں کا سینہ چیر کر بھی انسان سفر کر گیا اور ہواؤں میں بھی چلا گیا اور پاکیزہ چیزیں کھاتا ہے. جانور کیا کھاتے ہیں؟ پٹھے، چارہ، بھوسی، ونڈا، کیا کیا ہوتا ہے. اور انسان کیا کھاتا ہے؟ انار، انگور اور اسی طرح سے آخری کے پستہ. آپ کھانے کی 10 چیزیں دیکھیں اور شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ کر کہ اللہ تو نے میرے لیے یہ سب بنایا. جی کیا ہوتا ہے؟ انسان کو بھی بھوک لگتی تو اس کے آگے چھلکے رکھ دیے جاتے کیلوں کے کھاؤ. ساری سبزیوں کا جب بھوسا نکال کر کہا جاتا کھا لو، اب کھا کے ختم کرو. چلو ہم نے آج اسلام کے ساتھ ایسے ہی سوچا. لیکن سوال کیا ہے؟ پہلی بات تو کلیئر ہے الحمدللہ. نیکسٹ تھنگ از دیٹ کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے اتنی عزت دی تو پھر ہم سے مطلوب کیا ہے؟ دنیا کا اصول ہے گیو اینڈ ٹیک، ایک ہاتھ سے دو، ایک ہاتھ سے لو. آپ جو کرتے ہیں، آپ کو جو چیز ملتی ہے تو اس کے بدلے میں کچھ دینا بھی ہے. تو یہ چیز بتاتی ہے، بڑی اہم بات ہے. یہاں سے آپ کو پھر انشاءاللہ تعمیر حیات کا مطلب سمجھ آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انسان کو دیا وتھ دی بیسٹ، فرسٹ عزت، پھر پاکیزہ رزق، پھر خشکی تری سواریاں، گاڑیاں، گھر، پنکھے، اپنی وارڈروب دیکھ لیجئے، اپنا کچن، پورے گھر کو دیکھ لیجئے، اتنا خوبصورت دیا. کیوں دیا؟ کہ اب اس کے اوپر ذمہ داری بھی اتنی بڑی ڈالی جائے گی. آپ دیکھیے کسی ملک کا صدر، وزیر، اس کو کیوں بڑے اچھے گھر میں رکھتے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس، بکنگم پیلس، وائٹ ہاؤس. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ اس شخص نے بہت کچھ کرنا ہوتا ہے.
جن کے کندھوں پہ اللہ بڑی ذمہ داریاں ڈالتا ہے ان کو سہولتیں بڑی ملنی چاہیے. ان کو روزی روٹی اور معاش کی ذمہ داریوں سے آزاد کر کے تو پھر کام کا بنایا جائے گا. اب ایک صدر ہے اور اس کو اگر آپ کوئی بھی کسی ملک کا کہہ لیں، آپ کس ملک کی کوئین کہہ لیجئے، اور اگر کوئین ایک اتنے اچھے محل میں نہ رہتی ہو تو وہ کیسے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھے گی؟ تو ڈیفینیٹلی یہ بات سمجھ آ گئی کہ جتنا اہتمام زیادہ اتنی بڑی ذمہ داری آگے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذمہ داریوں میں اضافہ کیا اور اس کے لیے سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے. اس وقت آپ سب یہاں بیٹھے ہیں اور میں بھی اللہ کی رحمت سے ہم سیکھنا چاہتے ہیں، ہم سمجھنا چاہتے ہیں. ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں تو کیا ابھی تک ہمیں تعمیر حیات نہیں آئی؟ وی کینٹ کنسٹرکٹ دا لائف. ہمیں زندگی گزارنی آئی؟ نہیں. ہم چاہتے ہیں ہمیں کچھ اور ملے، ہم کچھ اور سیکھنا چاہتے ہیں. ابھی 20 سال میں نہیں سیکھا، 30 میں نہیں سیکھا، 40 میں نہیں سیکھا، اب کچھ سیکھ لوں کیونکہ ابھی میں زندہ ہوں. جس دن ہم ختم ہو جائیں گے اس دن سب چلا جائے گا. ہم ایک لفظ نہیں سیکھ سکیں گے، ہم اپنی ایک عادت نہیں بدل سکیں گے، ہم اپنی طبیعت میں سے کوئی ایک غلط چیز جو نیگیٹو ہے وہ نہیں نکال سکیں گے. جو کرنا ہے اب کرنا ہے. جتنا آپ سیکھنے کے موڈ میں آ جاتے ہیں، لرننگ کے موڈ میں آ جاتے ہیں، اتنا آپ دنیا میں امیر سے امیر اور قیمتی سے قیمتی ہو جاتے ہیں. اور یہی ہے انسانیت کی کمائی جو کل انسان لے کر رب کے سامنے جائے گا. آپ اور میں اپنے اوپر لے کر سوچیں، زندگی میں جب سے آپ نے ہوش سنبھالی، چلیے پیدا ہونے کے وقت آپ نہیں بتا تھا آپ کو، 10 سال کی عمر سے آگے کو دیکھیے کیا کیا کیا، کتنا کھایا، کتنے کپڑے پہنے، کیا کچھ حاصل کیا. آپ نے جو سب کچھ لیا، کیا اس کے بعد راضیۃ مرضیہ بن کے دنیا سے جائیں گے؟ اب دیکھیے جب ایک ایمان والے کی روح دنیا سے نکلتی ہے نا تو سورۃ فجر کی آخری آیت ہے، ایک پکار آتی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. کہ نیک روح، اے اطمینان والی روح، اے وہ روح جو بڑی مطمئن تھی، چل نکل اب اس جسم کے بت میں سے نکل اور اپنے رب کی طرف چل. کس کیفیت میں چل کہ وہ تجھ سے راضی اور تجھ سے راضی. یعنی دیکھیں نا، دونوں طرف ہی راضی ہوں تو بات بنتی ہے. شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے خوش تو گھر بنا رہتا ہے. ساس بہو سے، بہو ساس سے مطمئن ہے تو ایک ہی گھر میں زندگی گزر جاتی ہے. حکمران رعایا سے، رعایا حکمران سے مطمئن ہے تو کوئی اس کے لیے ایجیٹیشن نہیں ہوتی. یہ ٹو وے چیز ہے. وہ کہتے ہیں نا لو ایٹ بوتھ سائڈ. مومن اس دنیا سے کب جائے؟ جب راضیۃ مرضیہ کی کیفیت میں آ چکا ہو. آپ اللہ سے راضی ہوں اور وہ آپ سے راضی نہ ہو، ناکام ہے آپ. اور اپوزٹ لے لیجئے تو بھی ناکام ہے. اصل کامیابی کیا ہے؟ کہ انسان حقیقت میں اللہ کا بندہ بن کر جائے. لیکن اس کے برعکس کچھ لوگ کل انعام چوپایوں جیسی زندگی بسر کر کے جاتے ہیں. سورۃ الاعراف کی آیتیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اب کیا ہوا کہ جب ایک انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کے پاس 2 چوائسز ہیں. اپنے اوپر لیجئے. چلیں دنیا کی مثال، جب بھی کوئی امتحان گاہ میں گیا، کلاس روم میں گیا، ایگزامینیشن ہال میں گیا، اس کے پاس چوائسز ہیں. وہ فرسٹ آ جائے یا فیل ہو جائے. یہی ہوتا ہے نا. کچھ نہ لکھے، آتا بھی ہے نہ لکھے، گانے لکھ دیں، فلموں کی سٹوریاں لکھ دیں. تو اب آپ لوگ توجہ رکھیے کہ 2 میں سے ایک چیز آپ کے ہاتھ میں. آپ کو اللہ نے سب دیا، اتنا کلیئر ہے. میں نے اب دوسرا پوائنٹ بتا دیا. آپ جب دنیا میں آئے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، ایسے جیسے ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تب اس کا خوب اچھا ویلکم کرتے ہیں، اس کو بڑی عزت دیتے ہیں، پیار محبت، اور اس کے ساتھ ہر طرح کی افیکشن ہے. رشتے بھی ہیں، ماں، نانی، پھپھو، چچا، ماموں سب دیتے ہیں. اب وہ بچہ جب دنیا سے جاتا ہے، وہ 10 سال 20 سال 25 30 50 60 70 سال کی عمر میں گیا بھی تو اس کے پاس 2 چوائسز ہیں. راضیۃ مرضیہ کہ اللہ اس سے راضی، وہ اللہ سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یا پھر اولئک کالانعام، بالکل جانوروں کی زندگی بسر کر کے جائے. بل ہم اضل. یہ انسان کی چوائس ہے. اللہ نے انسان کو ساری کہہ لیجئے کہ سکلز دی ہیں. اِنَّا هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ فَكُّ رَقَبَةٍ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے دونوں چیزیں دی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ سورہ دہر میں بھی آتا ہے اور آگے بھی 30ویں پارے میں کئی بار آتی ہے یہ بات کہ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. If you will be thankful, you will be good. And if you will be ungrateful, جاؤ شکر گزار بنو گے تو راضیۃ مرضیہ، اور اگر نہ شکرے بنو گے تو کالانعام بل ہم اضل. جانور تو پھر بھی مالک کا کہہ لیجئے کہ مخلص ہوتا ہے. تم تو اللہ کے بھی نہیں، تم تو شرک کرتے ہو، تم تو نافرمانیاں کرتے ہو. تو اصل بات ہے کہ what do you want to achieve؟ ہیومن اچیومنٹ.
یہ اس کے اپنے اختیار میں. قرآن نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے، کل نفس بما کسبت رہینہ. ہر شخص اپنے اعمال کے عوض گروی ہے. گروی کہتے ہیں پلیجڈ ہے. وی آل آر پلیجڈ. ہماری آنکھ، ہمارا کان، ہمارے جسم کا ایک ایک ٹکڑا اللہ کے پاس پلیجڈ ہے. کوئی آیت ہے قرآن کی کسی کے ذہن میں؟ ماشاءاللہ آپ بہت پرانے لوگ ہیں جن کو میں دیکھتی ہوں کلاسز میں ہوتے ہیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. سورۃ توبہ کی آیت یاد ہے؟ اللہ نے ہماری جانیں، ہمارے مال خرید کے ہمیں بیچا ہوا ہے. تو آپ کی میری آنکھ اپنی نہیں ہے، ہمارے کان اپنے نہیں ہیں. اللہ کہتے ہیں کل نفس بما کسبت رہینہ. رہین رہن سے کوئی چیز گروی رکھنا. اللہ نے آپ کی میری ہر چیز اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. سورہ مدثر کی آیت 38 ہے یہ، اور بھی ہے کئی جگہ، 3 جگہ قرآن میں اسی مفہوم سے ملتی ہوئی آیتیں. تو کیا پتہ چلا کہ آپ میں چاہیں تو اپنے جسم کو آزاد کرواتے جائیں اور اللہ کے آگے ایک بہت ہی خوبصورت مقام میں پیش کیے جائیں، اور چاہیں تو زنجیروں میں اور ہتھ کڑیوں میں پیش کیے جائیں. تو انسان کی جو تعمیر شخصیت ہے، جو آج کا ہمارا موضوع ہے، یہ اس کے کردار سے جڑی ہوئی ہے. کردار ہی انسان کو حسین بناتا ہے اور کردار ہی انسان کو بدنما بناتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی شکل دیکھی جاتی ہے، گورا، کالا، لمبا، چوڑا، پتلیاں، یہ وہ. لیکن جب وہ بچہ دنیا میں نکلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، ذرا سے اس کی زندگی اوپر پلپتی ہے نا، تو کیا ہوتا ہے؟ اب آپ ذرا سا میری طرف رہیے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی شکل دیکھی جاتی ہے عموماً، یا اس کا جینڈر دیکھا جاتا ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی، اور گورا ہے یا کالا ہے، خوبصورت ہے کہ نہیں. لیکن جب آپ انسانوں کی دنیا میں آتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ ڈیلنگز کرتے ہیں، آپ کے معاملات پڑھتے ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے آپ کا کردار کیسا. کیا آپ کسی انسان جس کو آپ بہت لائک کرتی ہیں، چلے آپ کے ہسبینڈ یا آپ کے ارد گرد رہنے والا آپ کے کوئی ساتھی، کیا صرف اس کی شکل کی وجہ سے آپ اس سے خوش ہیں؟ وہ شکل کا خوبصورت ہو اور آپ کے ساتھ دھوکہ کرے. ایک بیوی حسین ہے، کیا حور کوئی ہوگی، لیکن اپنے میاں کے ساتھ وہ خیانت کرے تو اچھی لگے گی؟ نہیں اچھی لگے گی نا. کیا پتہ چلا کہ کردار شکل و صورت سے بازی لے جاتا ہے. امریکہ کا ایک اسکول ہے تو انہوں نے بہت بڑا ایک سلوگن دیا ہوا ہے اپنے باہر کہ کریکٹرز کاؤنٹس ہیئر، یعنی ہمارے اسکول میں لوگوں کے کردار کو ناپا جاتا ہے. ہم آپ کی باتیں، آپ کی شکلوں کو نہیں دیکھتے. جتنا کردار حسین ہوگا اتنا نمبر 1 آپ کے ارد گرد والے آپ سے پیار کریں گے، آپ کو چھوڑنا نہیں چاہیں گے. جیسے حضرت انس نے نہیں چھوڑا اللہ کے نبی کو. حضرت زید بن حارثہ کے چچا اور باپ آگے تھے کہ بچپن میں اغوا ہوا بچہ ہے، یہ کوئی غلام تھوڑی ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا لے جاؤ، تو انہوں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا. ایک دفعہ جس نے اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑ لیا اس نے کبھی چھوڑا نہیں. دیٹ از دا تھنگ. آج ہماری ہر دوسرے چوتھے دن ماسی بدل جاتی ہے. آپ تو یہاں بیٹھے ہیں، میں نئی پاکستان سے آئی ہوں. صبح ہوتی ہے تو ماسیوں کی غیبت سے ہوتی ہے، اور شام ہوتی ہے تو ماسیوں کی غیبت سے ہوتی ہے. آئی نہیں، آئے گی نہیں، چلی گئی. اللہ یہ کہ جن کو آپ نے غلام بنا کر گھروں میں رکھ لیا اور وہ 24 گھنٹے آپ کے ایک اشارے پہ حاضر ہیں. کیوں چھوڑتی ہیں آپ کو ماسیاں؟ کبھی آپ نے سوچا آپ کا ڈرائیور کیوں نہیں ٹکتا؟ اس لیے کہ آپ کا کردار اچھا نہیں ہے. آپ ان کو پیسے دیتے ہیں ایک کام کے اور لیتے ہیں ان سے آپ 4 کام. تو کردار انسان کے لیے بہت اہم ہے. جن سے انسان کا کردار سٹرونگ ہوتا ہے نا، اصل میں ان چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے. آپ مائیں ہیں ماشاءاللہ، بہت ساری سسٹرز اسی ایج میں ہے کہ جن کے گروئنگ بچے ہوں گے، 10 سال 15 سال 20 سال کے اراؤنڈ کا بچہ. اب شکلوں صورتوں کو چھوڑ دیں اپنے بچوں کی، وہ جو بننی تھی بن گئی. آپ ان کے کردار کو مضبوط کیجیے، ان کا بیہیویئر، غلط بات نہیں برداشت کرنی، ان کی سلینگ لینگویج برداشت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں برداشت کرنا، چوری نہیں برداشت کرنی. کیونکہ کچھ رولز ہیں، اور آج آپ کو انشاءاللہ 6 رولز دوں گی میں، کہ جن کی بیس پہ ہم اپنی بھی اور اپنے بچوں کی اور اپنے اسٹوڈنٹس کی، یعنی جو بھی آپ کے انڈر ہیں وہ لوگ، ان کی شخصیت کو نکھاریے، تعمیر حیات کیجیے، تاکہ اس کے بعد ایک ایسا معاشرہ ہو، ہم ایک ایسی سوسائٹی کریٹ کر سکیں کہ جس میں کہہ سکتے ہیں آپ کہ دروازے کھلے چھوڑ دو، چور نہیں آئیں گے. جہاں بے حیائی اور بدکاری اور بے حیائی خود اپنی موت مر جائے، کسی کو اپنی آنکھ کو اٹھانا بھی نہیں ہے. اور حقیقت ہے کہ اللہ کے نبی کا سب سے بڑا کارنامہ کیا؟ آپ نے کردار چھوڑے. اللہ کے نبی نے کوئی انگلی پکڑ کے تو نہیں صحابہ کو سکھاتے ہی رہ گئے ساری عمر. نو، قرآن کھول کے دیکھیے، حدیث کھولیے، سیرت کھولیے.
کبھی نہیں بیٹھ کر کمرے میں بند کر کے ایسے کان پکڑ کے جیسے ہم اپنے جوان ہوتے ہوئے بچوں کے پکڑے، کہ کبھی بھی اللہ کے نبی نے صحابہ کو اس طرح لیکچرز نہیں دیے تھے جیسے ہم اپنے بچوں کو آج دیتے ہیں کہ اللہ کے بندوں ذرا ٹھیک رہا کرو، ایسے نہیں کرتے ویسے نہیں کرتے، رولز دیکھ کر کردار چھوڑ دیے، وہی آج تک ملٹی پلائی ہو رہے ہیں۔ فصلوں کی فصلیں ایک ہی سانچے سے تیار ہو کر نکلی۔ سورہ فتح کی آخری آیت دیکھ لیجئے، محمد رسول اللہ والذین معہ شداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صحابہ کرام سب ایک ہی سانچے، ایک ہی مولڈ میں سے نکلی ہوئی ایک خوبصورت سی فوج تھی، اور اللہ کے نبی ان کو دیکھ کر خوش تھے۔ اور اللہ کی رحمت سے یہ چیز قرآن پڑھنے پڑھانے والوں میں خود بھی دیکھتی ہوں۔ مشرق سے مغرب گھوم کر دیکھ لیجئے، صرف شکلوں کا فرق ہوتا ہے، دل ایک ہوتے ہیں، کام کرنا ایک جیسا ہے، مشنری زیل کے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں۔ جس کو یہ قرآن سمجھ آ جاتا ہے، پھر وہ انسان کبھی بھی اپنی زندگی کو ضائع نہیں کر پاتا، کیونکہ جتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے آپ کے میرے اوپر ڈالی ہے، اتنی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے بعد آپ کے بچے آپ کا نام روشن کریں، ورک آن دیئر کریکٹر، ان کی تعمیر شخصیت کیجیے۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے بعد بہت پیسہ کمائیں، تو پھر ان کے لیے جائیدادیں چھوڑیں، پھر زمینوں کے ٹکڑے چھوڑیں، پھر سونا لے لے کے ان کے لیے رکھیے، بیٹیوں کو 100 تولے سونا دیجیے تاکہ وہ آپ کے بعد سونے سے خوش ہوتی رہے۔ آپ نے واقعات سنے ہوں گے، عمر بن عبدالعزیز عمر ثانی کے نام پہ 11 بیٹے تھے ان کے، اور جب یہ دنیا سے گئے ہر بیٹے کو ایک ایک درہم ملا تھا، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ ان کے پاس ٹوٹل درہم جو تھے 11 تھے، 3 درہم ہی کا لفظ آتا ہے، ان کے کفن دفن پہ لگ گئے۔ باقی جتنے بیٹے تھے 11 تھے یا جتنے، ان کو بس ایک ایک درہم ملا تھا۔ اور اس کے برعکس ایک اور خلیفہ، تو اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں، ظالم جابر، اس نے اپنے ایک ایک بیٹے کے نام پر اتنی جائیدادیں چھوڑی تھی کہ گھوڑوں کے گھوڑے آپ کہہ لیجئے کہ ان کے نام تھے۔ لیکن چند سالوں میں لوگوں نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے 2 ہاتھ سے دولت لوٹاتے تھے، پھر بھی ان کی دولت ختم نہیں ہوتی تھی۔ اور جن کو باپ وہ کہنا چاہیے کہ حویلیاں اور زمینیں اور بنگلے دے کر گیا، وہ مفلس ہو کر سڑکوں پہ کھڑے تھے گداگر بن کے۔ اولاد کو کردار دیجیے۔ آپ کی ہونے والی بہویں آپ کو دعائیں دیں گی اگر آپ نے اپنے بیٹوں کو اعلی اخلاق ہونا سکھایا۔ کیوں بدتمیزی کرنی؟ یہ کہہ کے غصے سے بولنا، یہ کہہ کے غرانا، یہ کہہ کے نمک کم تیز ہو گیا تو بیوی کو طلاق کی دھمکی دینی۔ میں کہتی ہوں کہ مرد ایسا ہو اور اس کی ماں زندہ ہو تو جا کے اس ماں کا گریبان پکڑنا چاہیے کہ تو نے کیا سکھایا اس کو۔ یہ ایک عورت، ایک بچی، ایک نازک سی لڑکی جو آئی ہے، وہ اس کی بدتمیزیاں سہنے آئی ہے۔ اس کے برعکس آپ دیکھیے، مرد کچھ نہ کمائے، جیب میں ایک ٹیڈی پیسہ نہ ہو، لیکن بااخلاق ہو، با کردار ہو، عزت سے بات کرے بیوی سے، تو بیوی ساری زندگی اسے کچھ لیے بغیر گزار دیتی ہے کہ چلو میری بےزتی تو نہیں کرتا، میرے لاڈ نہیں دیکھ سکتا، لیکن کم از کم مجھے اس نے ایک معاشرے میں ایک اچھا عزت والا مقام تو دیا نا۔ تو بالکل یاد رکھیے، اللہ نے کردار سازی کے کچھ ایسے اصول بیان کر دیے ہیں۔ آپ سوچیں کہ پتہ نہیں وہ کیا ہوں گے، وہ کیا بڑی باتیں، وہ چھوٹی باتیں کیا ہیں۔ تو آئیے ذرا آج آپ کو میں اپنے اور آپ کے اور آپ کی نسلوں کے خوبصورت کردار کی وہ 6 چیزیں بتاؤں۔ آج سے، یعنی ایون آپ کی عمر 30 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سے اوپر ہیں آپ، آج سے اگر آپ نے اپنے اوپر ان اصولوں کو اپلائی کیا، آپ کی پرسنالٹی ڈیشنگ ہوگی۔ یو ول بی لوڈ ون۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن المومن کون سا ہوتا ہے؟ پیار کرتا ہے اور کیا جاتا ہے، یحلف و مولف۔ ایمان کی شرط ہے کہ اس سے لوگ پیار کرتے ہیں، اور وہ بھی دوسروں سے پیار کرتا ہے۔ کوٹ کوٹ کے اللہ پیار بھر دیتا ہے اپنے ایمان والے کے دل میں، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو اپنا ایک ایک بندہ، ماؤں کو اپنے بچوں سے زیادہ پیارا ہے۔ تو پہلی چیز، پہلا رول، پہلا اصول جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمال کی طرف آپ کو لے جائے گا، کیونکہ انسان کچھ نہ ہونے سے، نقص سے شروع کر کے کمال کی طرف جاتا ہے، تو تعمیر حیات کے بغیر کمال ممکن نہیں، اور کمال پانا ہے تو اس کے لیے شرط کیا ہے کہ آپ کے میرے اندر اللہ کی ذات پر ایمان ہو۔ دیکھیے قرآن کی اتنی آیتیں ہیں جو صرف اور صرف اس ایک بات کو سمجھنے کے اوپر آپ کو مجھے لے جاتی ہیں، اور وہ کیا ہے کہ ذات حق تعالیٰ پر ایمان۔ اللہ کہتے ہیں زینا بزینت الایمان، سورہ حجرات کی بھی آیت ہے، 26ویں 27ویں بارے میں اس کا بہت تذکرہ۔ صحابہ کی خوبصورتی، ان کی زینت اللہ پر ان کا ایمان تھا۔ بولا کیوں؟ امیجن کیجئے، یعنی میں نے آپ کو
کریکٹر بلڈنگ، تعمیر شخصیت، تعمیر انسانیت کا پہلا نقطہ کیا دیا ہے کہ اللہ کی ذات پر آپ کا ایمان ہو جائے، آپ خوبصورت ہو جائیں گے. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ خود نور ہے. جس کے دل میں اس نور کی محبت بھر جاتی ہے وہ بھی نورانی ہو جاتا ہے. وہ اپنے ماننے والوں کو جہالت سے اور گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی دیتا ہے. قرآن میں پڑھیے سورۃ بقرہ میں آیت الکرسی کے فوراً بعد کیا آتے ہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اور اس کے برعکس جو طاغوت ہے وہ اس کا اپوزٹ کام کرتے ہیں. چونکہ اللہ نور ہے، اللہ روشنی ہے، جو اللہ سے پیار کرتا ہے، جو اللہ کی ولایت میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مزین کر دیتا ہے، اس کا دل خوبصورت ہو جاتا ہے. انسان کو اپنے رب کا یقین ناقابل تسخیر کر دیتا ہے. یعنی وہ روایات تو پڑھی ہے قرآن میں کہ ایک مومن اور ایک عام شخص، یہ دو مختلف رخ ہیں تصویر کے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ایک ایمان والے کی جان لے. تو دنیا کی خوبصورت ترین چیز اگر اللہ کا نور ہے تو اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات. وہ آیت نوٹ کر لی، سورۃ نور کی آیت 35 ہوگی میرے گمان کے مطابق، سورۃ نور 35. اللہ کہتا ہے یہ نور بندہ مومن کے سینے میں سما جاتا ہے. تو آپ گڈ پرسنالٹی چاہتے ہیں، آپ گڈ کریکٹر چاہتے ہیں، اللہ سے پیار کیجئے. اللہ کیا کر سکتا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ العلیم البصیر، اللہ تعالیٰ وہ کر سکتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ جتنا آپ کو اللہ کی خوبیوں کا یقین ہوتا جائے گا، آپ کی پرسنالٹی خوبصورت سے خوبصورت ہوتی جائے گی. امام حسین رحمہ اللہ کی طرف ایک قول منسوب کیا جاتا ہے کہ کسی موقع پہ مناجات کہتے ہیں شعروں میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا. جیسے ہمارے ہاں بھی کچھ ایسا انداز ہوتا ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے تھے کہ الہی، اے پروردگار، انا من انتہج بک لمستنیر، اے پروردگار جس نے تیرے ذریعے راستہ ڈھونڈا وہ یقیناً ہدایت کی روشنی پا گیا. تو کیا پتا چلا کہ اللہ کے وجود کا احساس اور اس کی معرفت، جس کو آپ توحید کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ ایمان باللہ کہہ سکتے ہیں، جس کو امیزڈ بائی الاسماء الحسنی کے ذریعے اللہ سے متاثر ہونا کہہ سکتے ہیں. اور ایک ایمان والا جب اندر کی آنکھ کھول کر زمین آسمان کے بیچ میں بھی تیرتا ہے نا، تو اس کو کبھی پہاڑوں میں، کبھی دریاؤں میں، کبھی آسمان پہ تیرتے بادلوں میں اللہ کا حسن دکھتا ہے. وہ خود بھی حسین ہوتا ہے. اور میں یہ بات کہہ رہی ہوں نا تو میرے گوز بام ہو رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جب جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کر کے آئیں گے نا تو وہ اور بھی خوبصورت ہو جائیں گے. ایک جمعے کا دن ہوگا جس کو جنت میں یوم المزید کہا جائے گا. ایک بازار لگے گا، کرسیاں لوگوں کے معیار اور ان کے مرتبوں کے مطابق ہوں گی، سب سے آگے اعلیٰ درجے والے، اس کے آگے پیچھے کرتے کرتے، اور اللہ ہمیں اعلیٰ جگہوں پہ لے جائے. ان دا ملیک مقتدر، اللہ اعلیٰ فرشتوں کے ساتھ رکھے. تو وہ جب جنتی وہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار کر کے گھروں میں واپس آئیں گے تو ان کے گھر والے ان کو کہیں گے کہ جب تم گئے تھے تو اس وقت تمہارے چہرے پہ اتنی چمک نہیں تھی، کیا ہوا ہے؟ تم کہاں سے ہو کر آئے ہو کہ تمہارے چہرے اتنے حسین ہو گئے؟ اور یاد رکھیے آج بھی یہ وہ چمک ہے جو نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ آپ کے چہرے پہ ڈالتا ہے. اب تو یہ باتیں کھو گئی. 15-20 سال پہلے کہتے تھے تہجد گزار کے چہرے پہ نور، نانی اماں کے چہرے پہ نور، دادا ابو کے ہاتھوں پہ نور تھا نا. آج کی نانیوں دادیوں پہ ذرا غور کیجئے، وہ فیشیل کا نور ہو سکتا ہے، عبادات کا نور نہیں ہے. جو آخری عمر کے حصوں تک سیلف کانشیس ہوں اور اپنی بہو بیٹیوں سے تقابل کر کے ہی اپنے آپ کو سنوارے سے جائیں. اللہ کرے نیکیوں کا نور ہو، لیکن نیکی کا ایک نور، ایک چمک، ایک کشش جو ہے نا، یہ وہی پرتو ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے چہرے پہ نقاب ڈال لیتے تھے. اور البدایہ اور نہایہ میں نے خود پڑھا کہ ان کے چہرے پہ کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، اتنا نور آ جاتا تھا ان کے چہرے پہ. تو یاد رکھیے ایک دفعہ اپنے رب کو اس کے اصل پہ تو لے چلیے. کل کے لیکچر میں بھی یہی باتیں تھی. آپ اسی سیریز کا پچھلا لیکچر سنیے جو کل ہم نے کہاں کیا، برمنگھم میں ہوئے. کل 2 لیکچرز ہوئے، دونوں میں آپ کو ڈیفرنٹ اینگل دکھے گا. تو پہلی بات کیا پتہ چلی کہ اللہ کو اس کا ڈیو رائٹ دیجیے. کائنات کس نے بنائی، کون چلا رہا ہے، کیسا ہے، ویسا ہے، یہ کیسے ہوگا. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ گھبرا جاتے ہیں، اور وہ بھی جب دین کے نام پہ ہوں. کیسے ہوگا، کون کرے گا، کیسے چلائیں گے، پیسہ کہاں سے آئے گا. بس سمجھ لیجئے کہ اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت ہے. وما قدر اللہ حق قدری. جب آپ کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے آپ بڑی سے بڑی چیز پہ کہتے ہیں کوئی بڑی بات ہی نہیں. میں خود اپنے ایک تجربے پہ خود حیران تھی. دین کے اور اسلام کے کلاسز کے پروجیکٹس چلتے رہتے ہیں. ایک ایسا پروجیکٹ سامنے میرے آیا جو
دنیا والوں کی نظر سے تو ناممکن تھا اور ابھی بھی ہے. تو میں اس کے فوراً بعد میری فلائٹ تھی، تو میں جہاز میں بیٹھی. اب نئی نئی چیز جہاں سے بندہ اٹھ کے بیٹھتا ہے، میٹنگ ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہیں، تو میرا دماغ ادھر تھا. تو جو ہی میں اوپر گئی میری نظر نیچے پڑی تو وہ آپ سب کو پتا ہے جو دکھتا ہے، بڑے بڑے پہاڑ اتنے اور ڈنکی کاریں وہ. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ میں بڑی شرمندہ ہوں آپ سے، مجھے معاف کر دے. میں نے بہت ہی چھوٹی چیز مانگی آپ سے، مجھے آپ سے بڑی مانگنی چاہیے تھی. یہ ایسی ہے کہ جیسے کوئی آپ کی کوئین کے پاس جا کر کہتے $10 دے دو پلیز. تو یہ آپ کی نہیں، اس کوئین کی بھی بےزتی ہے. اس نے کہا $10 لینے تھے تو میرے پین سے لے لیتے. اللہ جی آپ سے مجھے زیادہ مانگنا تھا، پر یہ جو چیز میں نے آپ سے مانگی ہے نا یہ ہے بڑی چھوٹی، پر اللہ تعالیٰ اس سے بڑی میں سنبھال ہی نہیں سکتی. مجھے رونا آ گیا. میں نے کہا کون کہتا ہے یہ بڑی چیزیں ہیں، کون کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا؟ وہ مالک جس کی للہ ما فی السماواتی والی کیفیت ہے، اس کے آگے تو یہ ایک زیرو ہے. تو آپ کے لیے وہ 1 سے لے کے 0، 10، 100 اور 1000 ملین بلین، اللہ کے لیے وہ زیروز ہیں. یہ احساس آپ کو خوبصورت بناتا ہے. اور اہل توحید ہی دنیا کے بادشاہ، وہ صاحب کن فیکون ہے نا، تو یہ کن کروانے والے ہوتے ہیں. یہ وہ ہیں کہ جو اللہ کے نام پر ایک قسم بھی کھا لے تو اللہ کہتا ہے فرشتوں ان کا کام کر دو. وہ جسے علامہ اقبال نے کہا نا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، یہ خود ہی والے لوگ ہوتے ہیں. جب آپ کو اپنے رب کی معرفت ملتی ہے آپ خوبصورت ہوتے ہیں. ایک کافر کی، ڈس بلیور کی، منافق کی، دنیا دار کی پرسنالٹی کبھی خوبصورت نہیں ہو سکتی. وہ ساری دنیا کو ٹریننگز دیتا پھرے، کریکٹر بلڈنگ کرواتا پھرے، ایکسرسائزز کرواتا رہے، لیکن ان کو سکون نہیں ملے گا، ان کے اندر وہ خوبصورتی نہیں ہوگی. وہ اس دنیا کے ارد گرد کی طرف بھاگتے رہیں گے لیکن ان کو اصل چیز نہیں ملے گی. اور یاد رکھیے کہ اللہ کی یہ معرفت ملتی ہے اس کتاب سے. قرآن کھول کر دیکھیے، اور خاص طور پہ سورہ فرقان، اللہ تعالیٰ سے تمام لوگوں کی زندگی کو سراب کہتے ہیں. کا سراب سورۃ نور میں معراج، دور سے پانی دیکھتا ہے، قریب جاؤ تو دھوپ ہوتی ہے، شیشہ ہوتا ہے، چمکتا ہے. دنیا کو طلب کرنے والا ہر وقت پانی کی تلاش میں مارا پھرتا ہے، جب جاتا ہے وہاں پانی نہیں ہوتا. توحید والے کو اس دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر ہوتی ہے. دنیا والا اپنی کوششوں سے لینا چاہتا ہے، توحید والا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے لینا چاہتا ہے، اور اسی میں پھر موت آتی ہے اور انسان دونوں ہی گرتے ہیں. تو یاد رکھیے اس دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جو ساری کائنات کو اللہ کی عطا سمجھتے ہیں، اللہ کو مالک کن، انہی کے گرد گھومتے ہیں. وہ جس کو کہتے ہیں لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ. یہ ہے وہی جملہ جس کو قرآن میں سورہ الانعام کی آخری آیتوں میں کہا جاتا ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین. اس کی ساری زندگی، اس کی زندگی میں رمضان اور غیر رمضان کا فرق نہیں ہوتا کہ رمضان آ رہا ہے ٹھیک ہو جاؤ، ہائے رمضان آ رہا ہے غیبت نہیں کرنی، ہائے رمضان. اور میں اگر بائی دا وے آپ سے بھی پوچھ لوں کہ رمضان کی زندگی اور اس کے آگے پیچھے کی زندگی میں کتنا فرق ہوتا ہے، تو کتنے لوگ کہتے ہیں جو زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے؟ میجورٹی یہ کہتے ہیں نہیں، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، 19-20 کا فرق ہوتا ہے. مومن کے رمضان اور غیر رمضان میں 19-20 کا فرق ہوتا ہے. پہلے بھی 2 ہی وقت کھاتا ہے، اب ذرا فجر سے پہلے یا بعد کا فرق ہے. غیبت پہلے بھی کوئی نہیں کرنی، اب بھی نہیں کرنی. فحش پہلے بھی نہیں دیکھنا، سننا بھی نہیں دیکھنا. ہاں غیر مومن کے رمضان اور غیر رمضان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. جو اللہ کو پا جائے، اللہ کو پا، اس کی ساری زندگی توحید. اور اس کی بہترین مثال قرآن میں حضرت ابراہیم. کسی نے ان کو توحید کی بک نہیں پڑھائی تھی، کسی نے ان کو جا کر نہیں سکھایا تھا کہ اللہ کو ایک ماننے کا یہ ہوتا ہے. وہ سورج چاند ستاروں کو دیکھ کر اب کو پاگے. بتوں والے گھر میں، بت فروش باپ کے گھر میں کیسے توحید کو پانے والا بچہ؟ تو کیا پتا چلا قلیل من عبادی الشکور. اللہ کہتا ہے میرے بڑے تھوڑے بندے ہیں جو شکر کرتے ہیں. اور اللہ ہم سے خود پوچھتا فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. سورۃ مومنون کا آخری رکوع ہے. کیا تم نے یہ گمان کیا کہ تم بے مقصد پیدا کیے گئے ہو، تمہاری زندگی کا کوئی پرپز نہیں؟ واٹ از یور پرپز آف لائف؟ اور کیا تم میری طرف نہیں پلٹو گے؟ جب آپ کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے تو پھر آپ اس کے لیے تن من دھن لگانا آنر سمجھتے ہیں. اٹس مائی پلیئر. اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ خدمت قبول کر لے. صحابہ کرام میں کیوں ہر وقت بھاگ دوڑ ہوتی تھی؟ وہ ہر وقت نیکیوں میں ابو بکر عمر سے، عمر ابو بکر سے کیوں آگے بڑھتے تھے؟ توحید اللہ کے لیے کرنا ہے. جو اللہ کے لیے کرے گا وہ بھاگے گا، وہ اپنا سب کچھ لگا کر بھی کہے گا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. وہ بچا کے نہیں رکھتا. ہم اتنا کچھ اس رب سے بچا کے چھپا کر بیٹھے میں واللہ کہ اگر وہ کھول کے باہر رکھ دینا تو اس سے 10 گنا آپ کے کمرے میں اللہ اس سے پہلے ڈال دے گا. ڈکا، پنجابی کا لفظ ڈکا،
سنک بھرا ہوا ہے، پانی نیچے نہیں جا رہا کیونکہ آگے کلاگ آ گیا. ڈکا کہتے ہیں کلاگ کو. یہ مال کا کلاگ ہے، یہ دولت کا کلاگ ہے. یہ سونا چاندی 10 سال کے 20 سال بعد بچے کی شادی ہونی ہے، اس کے لیے سونا چھپا کے رکھا ہوا ہے آپ نے. پھر رونا بھی آتا ہے زکوٰۃ ہی کھائی جا رہی ہے سونے کو، میں نے تو پہنا بھی نہیں. گاڑیاں، بنگلے، بچوں کے لیے رکھیں. زمینوں پہ جھگڑے، کتنی نسلیں آ کے لڑ بڑ کے چلی گئیں، زمینوں کے فیصلے نہیں ہو سکے، اور آپ بچوں کے کردار سازی پہ شاید اتنا بھی نہ لگا سکیں. تو جس کی نظریں اللہ پہ آتی ہیں، پھر تقویٰ کا لباس وہ پہنتا ہے، پھر خدا خوفی کا لباس وہ پہنتا ہے، وہ اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرتا. اور پھر اس کی مثال آپ کو کبھی بدر میں ملتی ہے 313 1000 کے مقابلے میں، اور کبھی اس کی مثال آپ کو احد میں ملتی ہے 3000 کے مقابلے میں 700، اور ملتی ہے تو تبوک میں ملتی ہے 2 لاکھ کے مقابلے میں مٹھی بھر لوگ صبر اور استقلال کی مثال بنے ہوئے. آپ کہیں گے یہ پتہ نہیں کون سی بات تھی، پتہ نہیں، ہمیں تو کوئی نہیں سمجھ آئی، چھوڑ دیجیے اس کو پھر. لیکن آپ کی شخصیت کا سب سے خوبصورت پہلو آپ کا اللہ کو پا لینا. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو اسلاف تھے، آج بھی دیکھیے ائمہ کرام، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ہمارے دل میں کیا ان کے لیے ایک محبت نہیں محسوس ہوتی؟ اور سورت مریم کا آخری رکوع دیکھ لیجیے، اللہ کیا کہتے ہیں، میں ان قریب دلوں میں محبت بھر دوں گا لوگوں کے لیے. جی حدیث جبرائیل آپ کو نہیں یاد کہ کسی سے اللہ محبت کرتا ہے، پھر جبرائیل کرتے ہیں، پھر آسمانوں والے کرتے ہیں، پھر دنیا میں اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے. یہ ہے وہ چیز کریکٹر بلڈنگ میں. ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ ہم سے محبت کی جائے. بچہ بھی چاہتا ہے اس سے پیار ہو، بڑا بھی چاہتا ہے. پیار اصل میں لوگ کریں گے جو اللہ سے پیار کرے گا، اور اللہ سے پیار کا یہ سارا اصول تھا. تو یہاں کے اوپر پہلی بات سمجھ گئے. آج سے اگر آپ تعمیر شخصیت چاہتے ہیں، یو وانٹ ٹو بی اے گڈ کریکٹر، تو اللہ سے پیار کیجیے. یہ پیار آپ کو دوسروں کا پیارا کر دے گا. میں نے آج تک کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا کہ جس نے اللہ سے ٹوٹ کے پیار کیا ہو اور پھر اللہ نے اس کو انمول نہ کر دیا ہو. اس کے ارد گرد والے مثالیں دیتے ہیں، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے، ہمارے ساتھ تو یہ نہیں ہوتا، ان کو وہ کیوں دکھ جاتا ہے جو ہمیں نہیں دکھتا. تو انشاءاللہ اس پہ کوشش کریں گے. میرے ساتھ ہیں آپ سارے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ الحمدللہ. اگلا اصول، سیکنڈ رول ٹو ہیو اے بیوٹیفل کریکٹر، ذکر الہی. ذکر کا حقیقی مفہوم کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے ہمارے یہاں ذکر سے مراد ہے ورد، وظیفے، تسبیحاں 500 دانے کی، اور بھگا کے گٹھلیوں پہ کچھ پڑھنا، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، املی کی گٹھلیاں، کھجوروں کی، اور پتہ نہیں کیا کرنا، اور سہیلیوں کو بلا کر تو وظیفے کرانے. ایسے ہی نا؟ یا پھر چلتے پھرتے آپ کہہ لیجئے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کرنا. حالانکہ ذکر کیا ہے؟ یاد. اقیم الصلاۃ للذکر. سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو. تو ذکر کہتے ہیں کسی چیز کو یاد رکھنا. دیکھیے ایک ہوتا ہے یاد کرنا اور ایک ہوتا ہے یاد رکھنا. تو جب زبان پہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر آتا ہے نا، تو یہ ظاہری ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذکر 2 طرح سے ہے. ایک ہوتا ہے ذکر قلبی اور ایک ہوتا ہے ذکر لفظی. قلبی ذکر کیا ہے؟ جب بھی کسی گناہ کا سامنا ہو، کوئی ایسا موقع آ جائے کہ گناہ میں مشغول ہو سکیں، مثلا رشوت، جھوٹ، غیبت، تہمت، زنا، کوئی ایسا گناہ جو انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لے، ایسے میں آپ کو رب یاد آ جائے، یہ ہے ذکر قلبی. واضح ہوئے؟ یعنی گناہ کے موقع پہ آپ کو آپ کا رب یاد آ جائے اور آپ اللہ کے خوف سے اس چیز کو چھوڑ دیں، یہ ترک کرنا ذکر قلبی ہے. اور اصل ذکر یہی ہے. اللہ کے نبی کی ایک حدیث سن لیجئے، بہت ہی پیاری. آپ نے فرمایا یا علی ثلاث لا یطیقها هذه الامہ. اے علی 3 چیزیں ایسی ہیں، وقت کم ہے اس لیے میں آپ کو اردو میں سنا دیتی ہوں. اے علی 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اس امت کے عام لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے، ہر بندے کے بس کا یہ روگ نہیں ہے. کون سی؟ پہلی یہ کہ اپنے مال میں دینی بھائیوں کی مدد کرنا. یہی کہتے رہیں گے ہے ہی کچھ نہیں، کیسے کریں. دوسرے یہ کہ اپنے آپ سے لوگوں کو انصاف دینا، یعنی اپنے خلاف بھی بات پڑتی ہو تب بھی منصفانہ برتاؤ کرنا. ہم اپنے بہت اچھے وکیل اور دوسروں کے لیے بڑے اچھے جج ہوتے ہیں. ہم اپنی جتنی حمایت اور وکالت کرتے ہیں کسی اور کی نہیں اتنی کر سکتے. کہا کہ یہ لوگوں کے بس کی بات نہیں. اور تیسری چیز عام لوگوں کے بس کی بات نہیں، اور وہ کیا ہے؟ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا. ہر حال میں.
دیکھیے ایک ہوتا ہے ذکر کرنا، یاد کرنا، اور ایک ہوتا ہے یاد رکھنا. فرق کیا بھلا؟ کیا کرنا چاہیے؟ یاد کرنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے؟ یاد رکھنا چاہیے. وہ کہتے ہیں بھول گئے، آپ ہمیں یاد رکھیے، وہ کہتے ہیں بھولیں گے نہیں. تو ہر وقت اللہ یاد رہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، واللہ اکبر، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر. یہ وہ ذکر زبان کا ہوتا ہے. اصل یہ کہ کسی ایسی چیز کا سامنا ہو جو حرام ہو، اس کو اللہ کے ڈر سے چھوڑ دینا. تو کیا پتہ چلا؟ تعمیر شخصیت میں ذکر کا کردار بہت اہم ہے. قرآن کو کھولیے، میں ایک جملہ بول دیتی ہوں، لکھنا چاہے تو لکھ لیں. اور وہ کیا کہ ذکر ہدایت کی سیڑھی ہے. دیکھیے کسی منزل پہ اوپر پہنچنے کے لیے سیڑھی چاہیے ہوتی ہے نا. آپ ذکر کی سیڑھی ٹک 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 کر کے ہدایت پہ پہنچ جائے. قرآن کیا کہتا ہے؟ سورت کا نام لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں آپ لوگ، زمر 23. آپ اس کو بعد میں جا کر انجوائے بھی کیجئے گا کھول کر قرآن پاک. اللہ نزل احسن الحدیث، احسن الحدیث کتابین متشابہم مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. اللہ نے ایسی کتاب کی شکل میں بہترین کلام نازل کیا ہے جس کی آیات باہم مشابہ اور مکرر ہیں، یعنی ریپیٹڈ ہیں، دہرائی جا رہی ہیں، ایک ہی معنی مختلف طرح سے پیش کیا جاتا ہے، اور جس سے اپنے رب سے ڈرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، گوز بام ہو جاتے ہیں. پھر ان کی جلدیں یعنی ان کی سکنز اور دل نرم ہو کر ذکر الہی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس سے ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. کیا پتہ چلا اس آیت میں کہ مختلف آیتوں میں جو تکرار ہے 2 بار 3 بار بار بار، یہ اس لیے کہ نصیحت حاصل کریں، اللہ کی یاد میں پڑھیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن تربیتی کتاب ہے، قرآن آپ کی ٹریننگ بک ہے، اور تربیت کرنے کے لیے کسی بات کا ایک دفعہ سمجھانا کافی نہیں ہوتا. آپ کہیں آپ کا بچہ ایک ہی بات کہنے میں سمجھ جائے، وہ پھر کوئی اور ہی خاص ہی بچہ ہوگا. ہم تو ایسے نہیں تھے، بار بار کہنا پڑتا ہے، دہرانا پڑتا ہے. اور حضرت موسیٰ کو جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرنا، سورۃ طٰہٰ کی بالکل شروع میں آیت نمبر 14. اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کا اصل ہدف، گول ذکر ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے آپ کی پرسنالٹی، آپ کی کریکٹر بلڈنگ کا کیا تعلق ہے؟ یاد تو آپ اللہ کی کر رہے ہیں، سوال سمجھ گئے؟ یعنی ثواب تو ہو سکتا ہے ذکر کرنے سے، لیکن آپ کی انسانی شخصیت سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تو سمجھیے گا اس بات کو. پنجابی کی ایک میتھ ہے، رانجھا کردی کردی آپ ہی رانجھا ہوئی. سنا ہے؟ یعنی ہیر ہر وقت رانجھا رانجھا کرتی تھی، تو ایک وقت ہے خود ہی رانجھا ہو گئی. یہ ایک بڑا عجیب سا نقطہ وہ بیان کرتے ہیں. آپ سارا دن چھوٹے بچے کی باتیں کرتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے وہ بچہ جو بولتا ہے آپ بھی ویسے بولنا شروع ہوتے ہیں، جو گھر میں آتا ہے اس کو ویسے بول بول کے دکھاتے ہیں، اس نے ماما کا، اس نے پاپا کا. یہ مطلب ہے جب آپ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کو یاد رکھتے ہیں نا، تو وہ اپنی یاد کا ایک پرتو آپ کی شخصیت میں ڈال دیتا ہے. جو بندہ اللہ کو یاد رکھتا ہے نا، وہ گناہ میں نہیں پڑتا، وہ دوسرے کا حق نہیں مارتا. پھر اللہ تعالیٰ اس کی یاد کے اندر اپنی محبت اور اپنی باتوں کو اس طرح لاتا ہے کہ وہ بندہ حقیقت میں دوسروں کے لیے بھی بیلوڈ بن جاتا ہے، خوبصورت بن جاتا ہے. اور پھر اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی. اور یاد رکھیے یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. اس کو کریں گے انشاءاللہ. اس سال کا جو ہمارا دورہ قرآن آنے والا ہے، ابھی ہم نے اس کا آپ کو ٹاپک نہیں ڈکلیئر کیا، جو ہی فلائر بنے گا آپ خود بھی دیکھیں گے کہ اس سال کا دورہ قرآن بہت یونیک ہے. ہر سال کی طرح اس کا بھی ایک ڈیفرنٹ تھیم ہے، لیکن اس دفعہ کا دورہ قرآن یقیناً آپ کو آپ کے رب سے باتیں کرنا سکھائے گا کہ آپ کیوں پریشان ہیں، آپ کیوں دکھی ہیں، آپ کو کیا مسئلہ ہے. ہم تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھ کر سبحان اللہ الحمدللہ کر لیں، اور باہر جا کر حرام خوری اور باہر جا کر غیبتیں اور چغلیاں کریں. مسجد میں آئے، جمعہ پڑھا، جمعہ پڑھتے باہر گئے تو غیبتیں کریں. یہ نماز جمعے کوئی نہیں ہے. تسبیح پہ اللہ کرے، ساتھ غیبتیں بھی کرتے جاتے ہیں، سبحان اللہ دانے سے دانا پھر پتہ نہیں غیبتیں گنی کہ سبحان اللہ گنا. تسبیحات کے درجے بلند ایسے نہیں ہوتے. آپ دیکھیے قرآن میں بلم بن باور نام کا ایک شخص کا نام لیے بغیر ایک قصہ موجود ہے کہ اللہ نے اس کو آیتیں دی تھی، لیکن وہ ان کے اندر سے نکل گیا. فیضن سلخ عراف کے اندر ایک واقعہ ہے کہ اللہ علم دے دیتا ہے، لیکن علم کے بعد بھی بندہ اس علم کے باہر کے
وہ جو کہنا چاہیے نا لبادے کو اتار کے پھینک دیتا ہے. کتنے روزے دار ہیں ان کو بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، حدیث ہے. کتنے راتوں کے قیام کرنے والے ان کو تھکن کے سوا کچھ نہیں ملتا. کتنے حج کرتے ہیں لیکن کعبہ کی چار دیواری کے چکروں کے سوا کچھ نہیں ملتا. وہ لبیک کہتے ہیں، فرشتہ کہتے ہیں لا لبیک. وہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، یہ دعا قبول کر. فرشتہ کہتے ہیں چپ کر کے بیٹھ، کیونکہ غدی بالحرام ملبسہ حرام، تیرے کپڑے حرام کے، تیرا لباس حرام کا. تو اب آپ کو مجھے تصویر کا دوسرا رخ نہیں نظر آتا نا، تو ہم صرف ظاہری چیزوں کو کہتے ہیں. تو کیا پتہ چلا ذکر الہی کا اصل مفہوم کیا ہے؟ گناہ کرنے سے پہلے، برائی کرنے سے پہلے آپ کو رب یاد آ جائے. کر کے دیکھیے، آپ کی پرسنالٹی میں خوبصورتی آئے گی. تھرڈ تھنگ پہ چلتے ہیں. تیسرا اصول، یاد موت، موت کی یاد. قرآن کئی جگہ پہ موت کے یاد دلاتا ہے، خاص طور پہ سورۃ واقعہ. آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو زبانی یاد ہوگی. اس میں کیا آتا ہے؟ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. بس جب روح حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، اور اس وقت تمہاری نسبت ہم اس شخص یعنی مرنے والے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تم نہیں دیکھ سکتے. بس اگر تم کسی کے زیر اثر نہیں ہو اور تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو اس نکلی ہوئی روح کو لوٹا کیوں نہیں دیتے؟ واپس لوٹاؤ، نکال کے دکھاؤ. یہ آیت نمبر 83 اور آنور سورۃ الواقعہ کی آیات ہے. تو موت کے وقت کی بے بسی جب یاد رہتی ہے نا زندگی میں، جب آپ بہت اتھرے ہوتے ہیں، جب آپ میں بڑی انرجی ہوتی ہے، بڑی قوت ہوتی ہے، جب آج کی ٹیکنالوجی کی زبان میں آپ زمین کو اپنے پاؤں کے نیچے روند رہے ہیں اور ستاروں پہ کمندیں ڈال رہے ہوتے ہیں، تو ایک ایمان والا اس وقت بھی موت کو یاد کرتا ہے. لوگ موت کو مانتے نہیں، مومن کہتا ہے میں زندہ کیسے ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں محمد بن ابی بکر مصر کے ولی تھے. ان کو خط لکھتے ہیں حضرت علی. اس خط کے لفظ دیکھیے، کیا ان کے دل تھے جو اللہ نے واقعی چنے تھے ایمان کے لیے اور زینت دی تھی. کہتے ہیں کہ وَاقْصِرُ ذِكْرَ الْمَوْتِ عِنْدَمَا تُنَازِعُكُمْ إِلَيْهِ أَنفُسُكُمْ مِنَ الشَّخَوَاتِ وَكَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَثِيرًا مَا يُوصِي أَصْحَابَهُ بِذِكْرِ الْمَوْتِ فَيَقُولُ أَقْصِرُوا ذِكْرَ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ هَادِمُ اللَّذَّاتِ حَائِلٌ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الشَّهَوَاتِ. ایک لفظ سونے کے پانی سے لکھنے والا. کہتے ہیں کہ جب تمہارے نفس تمہیں خواہشات پر اکسائیں، خود سے پوچھئے، ابھرتی ہیں خواہشات، مچلتی ہیں، خارش ہوتی ہے، ہر خواہش پہ دم نکلتا ہے. تو کہتے ہیں جب خواہشات پر اکسائیں تو موت کو بہت زیادہ یاد کیا کرو. اور موت انسان کی نصیحت کے لیے کافی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو بہت زیادہ موت کو یاد کرنے کی نصیحت کیا کرتے تھے. کون سی بات ہے اگر ہم اس کو سمجھیں؟ آپ دیکھیے کہ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. فطری سی بات ہے، جب آپ اپنی دنیا زیادہ جمع کریں گے نا تو آپ کے ارد گرد والے آپ کو پسند نہیں کریں گے. ہمیشہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے اچھا ہوتا ہے. تو جو بندہ موت کو یاد رکھتا ہے نا، اس کی اپنی خواہشیں کم ہوئی. جب اپنی خواہشیں کم ہوئی تو مال بچا. تو مال کس پہ لگے گا؟ ساتھ رہنے والوں پہ، رشتہ داروں پہ، قریبیوں پہ، اور وہ بندہ دوسروں کا پسندیدہ بنے گا. ہمیشہ لوگوں کو سٹنجی اور بخیل، کنجوس لوگ اچھے نہیں لگتے. اسی طرح ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ایک موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، یا ابا ذر اتحب ان تدخل الجنت، اے ابو ذر کیا تم جنت میں جانا پسند کرو گے؟ اب کون نہ کرے. ابو ذر نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان. آپ نے پھر فرمایا فَقْصُرِ الْعَمَلِ، آرزوؤں کو چھوٹا کر لو. وَجَلِ الْمَوْتَ النُّصْبَ عَيْنِكَ، اور موت کو اپنی آنکھوں کے نیچے لگا لو، جہاں جیسے نصب العین ہوتا ہے نا، یعنی اپنی امیدوں میں کمی کر دو اور موت کو اپنا نصب العین بنا لو. وَاسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، اور اللہ سے ایسی حیا رکھو جیسی حیا کرنے کا حق ہے. کیا پتہ چلا کہ اگر واقعی تم موت کو سامنے رکھو گے، خواہشیں چھوٹی ہو جائیں گی، گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں راضی کر دے گا. تو ہم بات کریں موت کے اوپر. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ ہمیں اپنی موت بھی یاد رہے اور ہماری آرزویں بھی چھوٹی رہیں. انشاءاللہ اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ اور میں لوگوں کے لیے بھی اچھے ہوں گے. اور جب آپ نے اپنی ذات کو حقیقت میں
چھوٹا ہی کر دینا ہے تو پھر دوسروں کو تو آپ اچھے ہی لگیں گے. اور موت ایک اٹل حقیقت ہے، نہ جانے کب آ جائے، کتنی آ جائے. دنوں میں لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، پہلے تو مہینوں کی باتیں تھی، اب تو دنوں کی باتیں آ گئی ہیں. اس لیے ہمیشہ فکر کریں. اور چوتھا اصول ہمارے لیے جو اپنی ذات کو اچھا کرنے کا، وہ کہ عالم آخرت کی طرف توجہ دیجیے. قرآن پاک میں تقریباً 1400 بار 1400 ٹائم قرآن میں قیامت اور اس کے ارد گرد کی چیزوں کا تذکرہ. اللہ کرے کہ ہمیں بھی اس دنیا سے زیادہ اس دنیا کا یقین لگ جائے. جس کی نظریں آخرت پہ لگ جاتی ہیں نا، اللہ کرے کہ ہماری تعمیر شخصیت میں اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو لے کر آئے. آج سے آپ 4 چیزیں لے کر جائیں گے. اللہ کو اس کے مقام کے اوپر رکھیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کی کوشش کیجیے. دوسرا کیا تھا؟ ذکر الہی، یعنی گناہ کے موقع پہ اللہ یاد آ جائے، گناہ سے رکنا ہے. تیسری چیز موت کی یاد، اور چوتھی چیز اپنا سارا فوکس اس دنیا سے اٹھا کر آخرت پہ لے جائیے. جو یہاں نہیں ملا وہاں مل جائے گا، جو یہاں کھو گیا ادھر مل جائے گا. جس کی تڑپ میں یہاں جی رہے ہیں، اگر نہیں مل پا رہا تو پیچھے چلے. اور جب کل آنکھیں بند کرنی ہے اور آگے جانا ہے تو یاد رکھیے کہ لینے سے زیادہ دینا آسان ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے آپ کو مردوں میں تصور کرو، تم اس دنیا میں نہیں بلکہ اگلی دنیا کا اپنے آپ کو مسافر سمجھو. تو اب سوال یہ ہے کہ جب قیامت کا یقین آتا ہے تو آپ کی شخصیت پہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ آسانی اور بے نیازی. آج بھی کچھ لوگ آپ کو ایسے محسوس ہوں گے، غصہ نہیں آتا تو غیانی نہیں آتی، تھوڑا سا مال ہے کوئی بات نہیں، زیادہ ہے تو کوئی نہیں، نہ ہرس ہے، نہ کرسیوں کی جنگ ہے، نہ شہرت کا شوق ہے، نہ مقام اور منصب، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ دنیا ہے ہی 4 دن کی. دکھ آتا ہے کہتے ہیں اٹ شل پاس سون، تو دکھ نہیں ہوتا. خوشی ملتی ہے تو اٹ شل پاس سون. اب میں کیا اس چیز پہ اتراؤں جو ایک خواب سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی. جب کل بھی جانی ہے تو آج ہی چلی جائیں، بلکہ ہر نعمت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کی کیفیت میں آ جاتی ہے. تو اس وقت پھر ایک انسان یہ محسوس کرنے لگ جاتا ہے کہ میں اس دنیا میں ایک ذمہ دار انسان بن کر جاؤں، کیونکہ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، یقیناً انسان تو سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز خیال کرتا ہے. آئی ڈونٹ کیئر، مجھے کسی کی ضرورت نہیں. اللہ کہتے ہیں نو ان الی ربک رجع، تمہیں تو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. تو آج دنیا میں بڑے بڑے آپ دیکھیے باغی اور سرکشوں کو لے لیجئے، بڑے بڑے کہہ لیجئے کہ سرکش لوگوں کو دیکھیے، گروہوں کو دیکھیے، آرگنائزیشنز کو دیکھیے، ورلڈ وائڈ ایسی مینوپلیز کو دیکھیے. اگر یہ 4 چیزیں سامنے آ جائیں تو نہ کبھی کسی ایک انسان پہ ظلم ہو، نہ کسی قوم پہ ہو، نہ کسی ملک پہ ہو. جب انسان ان 4 بیسک رول سے ہٹتا ہے تو وہ نمرود بن جاتا ہے، شداد بن جاتا ہے، فرعون بن جاتا ہے، اور آج کے دور کے نام بن جاتے ہیں. اور میں نے الحمدللہ قرآن میں سے یہ چیز سیکھی ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جو رمضان آ رہا ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی بہتریوں کا پیغام لائے. تو اب انشاءاللہ اس سال ہم لوگ یہ مارچ کے اینڈ پہ شروع ہو رہا ہے 2 ویک کا، یعنی 4 and 4 8 کلاسز پہ محیط ایک زاد الخیر کا ہم کورس کرواتے ہیں. ہر سال کرتے ہیں، ڈفرینٹ اس کے اندر چیزیں دی جاتی ہیں جس میں آپ کا رمضان کی ذہن سازی ہو جاتی ہے. اور اگر یہ ساری چیزیں جو میں بول رہی ہوں آپ کو دیکھنی ہو تو nurulquran.com سبھی کو یاد ہے، لیکن میں بھی کوئی نیا بندہ ہو، یو کے ساتھ نور کا لفظ ہے NURULQURAN.com ہے. تو یہ سیم یہی لیکچر فیس بک پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی آپ کو ملے گا، اور ایپ کے اور ویب سائٹ کے اوپر تو جاتے ہی ہیں یہ لیکچرز. ٹھیک ہے، کورسز ہیں اور بہت کچھ ہے. ایک دفعہ آپ اگر اس کو تھوڑا سا اس سے فیملیئر ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے خیر کا ذریعہ ہوگا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے، پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا کی. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے، پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا،